پاکستان کے لیے 3 اے اہم ہے: اللہ، امریکہ اور آرمی۔ جو بھی پاکستان کے حکمران رہے ہیں ان پہ بے پناہ تنقید کی جاتی ہے۔ کچھ تاریخی حقائق ایسے ہیں جو ہمیں ایک دوسری تصویر دکھاتے ہیں۔ یہ پاکستان ہمارا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان میں ایک بات کی جاتی ہے، بار بار کی جاتی ہے، کئی انداز سے کی جاتی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو امریکہ چلاتا رہا ہے۔ پاکستان میں ہر فیصلہ امریکہ کرتا ہے۔ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہو، پاکستان کے ڈیفنس کا معاملہ ہو، پاکستان کی پالیٹکس کا معاملہ ہو، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معاملہ ہو، اس میں امریکہ کا کردار بہت اہم ہے۔ اور اس حوالے سے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جس میں کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے 3 چیزیں اہم ہیں، 3 اے اہم ہے: اللہ، امریکہ اور آرمی۔ معزز خواتین و حضرات، مغرب میں بے شمار کتابیں شائع ہوئی ہیں، بے شمار پروگرامز کیے جاتے ہیں، بے شمار پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس میں اس نریٹو کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تیسری دنیا کے معاملات جو ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان جیسے جو ممالک ہیں، ان کا تو ہر کام جو ہے، ان کے متعلق تو ہر فیصلہ جو ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہے، اور امریکہ کی خواہشات کے مطابق ہی لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس میں کچھ کسی حد تک سچائی بھی ہوگی، لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں، کچھ تاریخی حقائق ایسے ہیں جو ہمیں ایک دوسری تصویر دکھاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایڈرین لیوی کی ایک کتاب آئی۔ ایڈرین لیوی تھے، ان کے ساتھ کیتھرین اسکاٹ کلارک جو ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ڈسیپشن کے نام سے۔ ایڈرین لیوی جو ہیں وہ گارڈین کے لیے لکھتے رہے ہیں، آبزرور کے لیے لکھتے رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی وہ رہے ہیں، اخبار نویس ہیں۔ معاملات پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ پاکستان کے جو بڑے اہم لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے قریبی روابط رہے ہیں۔ تو جو ڈسیپشن کی جو کتاب ہے بنیادی طور پہ وہ لکھی تو یہ گئی ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے دھوکہ دے کے ایٹم بم بنایا، لیکن اس کتاب میں بالکل اس کو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف لکھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں تھوڑا سا ایک پاکستان کے متعلق، پاکستانی حکمرانوں کے متعلق ایک بالکل ایک دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ ہمیں دیتی ہے۔ بات یہ کی جاتی ہے کہ پاکستان کے حکمران جو ہے وہ ہمیشہ ایک طرح سے امریکہ کے غلام رہے ہیں۔ صدر ایوب خان جو تھے انہوں نے تو کتاب بھی لکھی، فرینڈز ناٹ ماسٹرز۔ امریکہ کو پیغام دیا، اس گویا کہ ہم آپ کو دوست سمجھتے ہیں، آقا نہیں سمجھتے، لیکن امریکی یہ تاثر دیتے رہے کہ وہ آقا ہیں۔ تو اس کتاب میں، اور میں اس میں آج کی اس گفتگو میں اور کچھ تاریخی حوالے بھی شامل کرتا جاؤں گا، تو اس سے ہم ایک سوال چھوڑیں گے اپنے سننے والوں کے لیے کہ وہ ہمیں بالکل اس میں فیڈ بیک دیں، بتائیں کہ اگر ہم غلط سوچ رہے ہیں تو ہماری رہنمائی کریں۔ جو بھی پاکستان کے حکمران رہے ہیں ان پہ بے پناہ تنقید کی جاتی ہے کہ انہوں نے پاکستانی مفادات جو ہے ان کا خیال نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے کسی نہ کسی انداز سے امریکی مفادات کو آگے بڑھایا۔ تو اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب سیٹو کا جو معاملہ ہوا، جب شروع میں معاملات پاکستان اور جو ہے وہ امریکہ کے جو ہیں وہ آپس میں بڑھے، تو امریکہ نے پاکستان جو ہے اس کو فوجی امداد دینی شروع کر دی، اور وہ فوجی امداد جو ہے وہ چلتی رہی، اور کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان جو ہے اس سے استفادہ کرتا رہا۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ لاؤس میں جو امریکن جو مداخلت تھی وہ شروع ہوئی، تو انہوں نے پاکستان سے کہا کہ آپ وہاں پہ کچھ فوجی بھجوا دیں۔ تو پاکستان نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کریں، اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ امریکہ نے اس پہ انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ صرف ایک دستہ بھجوا دیں تاکہ کم از کم یہ میسج جائے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن پاکستان نے کوئی فوجی جو ہے وہ امریکہ کی خواہش پہ لاؤس نہیں بھیجا۔ یہ بالکل ایک تاریخی بات ہے۔ اس کے بعد یہ بھی جو ہے، یہ امریکی دانشور، برطانوی دانشور بڑا اصرار کرتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ لکھتے ہیں کہ ہم نے پوری کوشش کی ایوب خان کے زمانے میں کہ چین کے خلاف پاکستان کھڑا ہو جائے۔ آج کل یہی کام جو ہے وہ انڈیا سے لے رہے ہیں، لیکن پاکستان کے جو اب وہ تو یہ بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ بڑے
ذہین تو نہیں میں انہیں کہوں گا، وہ پاکستان کہتے ہیں وہ بڑے چلاک تھے، مکار تھے، انہوں نے ہمیں چکر دیا، ڈسیپشن کی، ہمارے ساتھ دھوکہ دیا، اور وہ بجائے اس کے کہ ہمارے جو ہے ساتھ کھڑے ہوتے اور ہم چین کے خلاف کھڑے ہوتے، انہوں نے کچھ معاملات کو اس طرح سے چلایا کہ انہوں نے ہماری پالیسی بھی وہ بنا دی جو چین کی پالیسی تھی۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں پہ کس طرح سے ہنری کسنجر صاحب صدر یحییٰ خان کے زمانے میں پاکستان آئے، پھر یہاں سے بیس بدل کے وہ چائنا گئے، اور اس کے بعد ایک چین اور امریکہ کے تعلقات کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد صدر نکسن نے چین کا دورہ کیا، تو چینی جو ہیں وہ اس کو بڑی اہمیت دیتے رہے ہیں، یہ جو پاکستان کا ایک، اور یہ بالکل ہم جس حکمران کو سب سے زیادہ گالیاں دی جاتی ہیں پاکستان میں، اور اس نے واقعی پاکستان میں جو ہے پاکستان کو توڑنے میں اس کے رول سے کوئی انکار نہیں کرے گا، یہ یحییٰ خان تھے جن کے زمانے میں چین اور امریکہ کے تعلقات قائم ہوئے۔ اور صدر نکسن نے جب وہاں صدر نکسن نے جب چین کی سرزمین پہ قدم رکھا تو انہیں تاریخ بدلتی ہوئی نظر آئی، اور واقعی تاریخ اس دن بدل گئی تھی، دنیا کی تاریخ اس دن بدل گئی تھی جب صدر نکسن جو ہے وہ چین پہنچے۔ تو اس کے بعد، اور کتابوں میں بھی لکھا ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں اس میں ایک پالیسی یہ بھی ہے، اور بڑی اہم پالیسی یہ ہے کہ اسرائیل کی مخالفت نہ کی جائے۔ پاکستانیوں سے ان کا مطالبہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ آپ اسرائیل کی مخالفت نہ کریں۔ بعض اوقات یہ باتیں، آوازیں بھی بلند ہوتی رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب ریلیشنز چین کے ساتھ، یہ ریلیشن جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ قائم ہونے چاہیے۔ اس خواہشات کا اظہار کئی انداز سے ہوتا رہا ہے، لیکن جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسرائیل کے معاملے میں پاکستان کا موقف جو ہے عربوں سے بھی زیادہ سخت رہا ہے۔ اس وقت جبکہ 4-5 ملک جو ہیں اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، ان دونوں کے روابط شروع ہو چکے ہیں، تو پاکستان میں کوئی شخص، کوئی لیڈر یہ بات کرنے کی جرات ہی نہیں شاید کر سکتا کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہونے چاہیے۔ ہم آج بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی اس ظلم کے خلاف کھڑے ہیں جو اسرائیل نے برپا کیا ہوا ہے، جو عالمی طاقتیں جو ہیں اس خطے میں انہوں نے ایک ظلم و ستم شروع کر رکھا ہے، اور فلسطینیوں کے حقوق دبائے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس سلسلے میں پاکستان کا جو موقف ہے، اگر آپ کبھی اس پہ غور کریں تو یہ امریکی موقف سے کتنا مختلف ہے، اور اس کے لیے پاکستانی جو حکمران ہیں انہوں نے کتنا پریشر برداشت کیا ہوگا، کتنا سٹینڈ لیا ہوگا، اس کا میں سمجھتا ہوں تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعد امریکہ کا ایک اور بہت بڑا معاملہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹامک جو انرجی ہے وہ حاصل نہ کرے، ایٹمی طاقت نہ بنے۔ انڈیا نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تو ہمارے اس وقت کے جو وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے، انہوں نے کہا مجھے اپنی قوم جو ہے ایٹمی دھوئیں میں پھنسی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، اور انہوں نے ایٹم بم بنایا۔ ایٹم بم بنانے کے لیے بڑی ایفرٹ کی، اور یعنی بہت انہوں نے، یعنی یہ بھی اب بتایا جاتا ہے کہ جو انہوں نے ایک فرانس میں ری پروسیسنگ پلانٹ لینے کا معاہدہ کیا، جس پہ بڑا شور مچا دنیا میں، اور بڑا اس پہ ایک ہنگامہ ہوا کہ پاکستان نے یہ معاہدہ کیوں کیا، اور اس کے بعد اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے فرانس پہ بہت زور ڈالا گیا، پاکستان پہ بہت زور ڈالا گیا، اور یہ پوری دنیا میں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا کہ پاکستان کو ایٹامک ری پروسیسنگ پلانٹ نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ بھٹو کو بھی ایٹمی پلانٹ نہیں چاہیے تھا، پاکستان کو بھی ایٹمی پلانٹ نہیں، ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اس پلانٹ کے لیے جو بہت سے مراحل کی ضرورت ہے وہ پاکستان کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں تھی، بلکہ اس زمانے میں پاکستان یورینیم انریچمنٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ عمل کر رہا تھا۔ یہاں پہ یہ شور مچ رہا تھا کہ پاکستان کو ایٹامک ری پروسیسنگ پلانٹ نہیں ملنا چاہیے، وہاں پاکستان کے لیے کہ ایٹمی جو پروگرام ہے اس کے لیے خریداری ہو رہی تھی۔ یہ ڈسیپشن میں تو یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان نے جو امداد امریکیوں نے دی اس کو، اور افغانستان کے لیے دی، اور دوسرے بہت سے معاملات کے دیے، اس کے ذریعے ایٹم بم بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، جو ڈاکٹر خان صاحب بتاتے ہیں پاکستان میں ایٹم بم بہت سستے، یعنی آپ دوسرے ممالک کی نسبت بہت ہی ایک کوڑیوں کے مول جو ہے ایک طریقے سے بنایا گیا۔ یہاں پہ تو یونین انریچمنٹ کا جو پلانٹ ہے وہاں کو 20,000 سائنسدان کام کرتے تھے، کھربوں ڈالر خرچ ہوئے تب وہ کامیابی حاصل کر رہے تھے۔ اس کے مقابلے کھربوں ڈالر کے بعد نیدرلینڈ
جرمنی اور فرانس وغیرہ نے جو ایک پلانٹ بنایا تھا جس کے ذریعے یورینیم انریچمنٹ حاصل کی گئی، اور تو اس میں 20,000 سے زائد سائنسدان کام کرتے تھے، کھربوں ڈالر خرچ ہوئے، پھر انہوں نے یورینیم انریچمنٹ ٹیکنالوجی حاصل کی، جبکہ کوہوٹا میں یہی ٹیکنالوجی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کوڑیوں کا مول پاکستان کو حاصل کر کے دی۔ لیکن امریکی الزام لگاتے ہیں، یہ برطانوی الزام لگاتے ہیں کہ جو پیسہ ہم لوگوں نے افغانستان میں مختلف آپریشنز کے لیے دیا تھا اس پیسے سے ہی ایٹم بم بنایا گیا، اور گویا پاکستانیوں نے ایک بہت بڑا دھوکہ کیا۔ بھٹو صاحب جو تھے ان کو جب پھانسی دی گئی تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قوم کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو چکا ہے۔ اف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں انہوں نے بالکل اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو ایٹمی پلانٹ وہ بنا رہے تھے، ایٹمی معاملہ جو بنا رہے تھے، اس کی وجہ سے انہیں پھانسی دی جا رہی۔ ان کی بات غلط بھی نہیں ہو سکتی، امریکہ میں بالکل ایک معاملہ ایسا تھا کہ وہ کسی طریقے سے اس طرح کی کسی چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جس شخص نے انہیں پھانسی دی، جو ان کے اقتدار کے خاتمے کا موجب بنا، جنرل ضیاء الحق، اس کے دور میں یہ ایٹامک بم کمپلیٹ ہوا۔ گویا یہاں بھی ہم نے امریکی جو ہیں، یہاں بھی پاکستانی حکمرانوں نے، آپ انہیں جتنی مرضی گالیاں دے دیں، جتنا بڑا کہہ لیں کہ ایٹامک انرجی کے معاملے میں پاکستانیوں نے کسی قسم کے امریکی پریشر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میزائل ٹیکنالوجی کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ بھی نہیں چاہتا تھا امریکہ، وہ بھی نہیں چاہتا تھا انگلینڈ کے پاکستان کو ملے، پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر لی، پھر اس کا تجربہ بھی کر لیا، اس پہ بھی بڑا احتجاج ہوا، اس پہ بھی بڑا رولا پڑا، اس پہ بھی بڑے معاملات خراب ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں، اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، واجپئی نے ایٹمی دھماکے کیے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان دھماکوں کے ذریعے وہ اس خطے میں اپنا ایک تسلط قائم کر لیں گے، اپنی برتری قائم کر لیں گے، اور پاکستان کو سر جھکا کے جینا پڑے گا۔ مگر پاکستان جو ہے اس نے ایٹمی دھماکے کیے۔ خود صدر امریکہ جو سر کلنٹن تھے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو فون کیے کہ آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں، مگر ان کے اس دباؤ کو قبول نہیں کیا گیا، ایٹمی دھماکے کر دیے گئے۔ پاکستان کے ایٹمی طاقت ہونے کا ان دھماکوں نے اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جنرل مشرف صاحب کا زمانہ آتا ہے۔ جنرل مشرف کے زمانے میں ایران اور افغانستان کی جنگ شروع ہو گئی، امریکہ جو ہے ہر ملک ہر طرف سے اپنے اتحاد اکٹھے کر رہا تھا، پاکستان پہ بڑا پریشر ڈالا گیا کہ آپ اس جنگ میں اپنے فوجی بھیجیں، لیکن پاکستان نے اس جنگ میں اپنے فوجی نہیں بھیجے۔ پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، بڑے مسائل ہیں، بہت غلطیاں ہیں، ہمیں بہت برے لوگ ملتے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ ہمارے بہت سے بیوروکریٹ ایسے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے نام کبھی بھی منظر عام پر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے بہت پریشر برداشت کیے ہیں، اور پاکستان کے مفادات کو عزیز رکھا ہے، اپنی جانوں سے عزیز رکھا ہے، اپنی نوکریوں سے عزیز رکھا ہے، اور پاکستان کے لیے میں تو انہیں سلوٹ کروں گا کہ وہ پاکستان کے خاموش مجاہد ہیں۔ اور اسی طرح سے جب بھی آپ پاکستانی حکمرانوں پہ تنقید کیا کریں، ان حقائق کو پیش نظر رکھیں۔ ایڈرین لیوی اور کیتھرین اسکاٹ کلارک نے جو الزامات لگائے ہیں، جو پاکستانیوں کی چلاکیوں کی بات کی ہے، ان کی مکاریوں کی بات کی ہے، جو تنقید کی ہے جس انداز سے، لیکن اس کے پیچھے سے ہمیں جب ہم وہ تو اپنے اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم پاکستان میں بیٹھ کے ان چیزوں کو دیکھیں گے تو ہمیں بہت سے پاکستانی حکمران جو ہیں ان میں جرت بھی نظر آئے گی، ان میں تدبر بھی نظر آئے گا، اور ان میں پاکستان سے محبت بھی نظر آئے گی۔ پاکستان سے محبت کرنا سیکھیے، پاکستان کی محبت جو ہے وہی ہماری مستقبل کی ضمانت ہے، اسی سے ہم ترقی کر سکتے ہیں، اسی سے ہم خوشحالی کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم نے یہاں کے کلچر کو بدلنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے بری بات پیدا ہو چکی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سچ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، سچ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے کو تکلیف دے، نہیں، سچ میٹھا بھی ہوتا ہے، سچ شہد بھی ہوتا ہے، سچ جو ہے وہ لوگوں میں اچھی خوبیاں دیکھنے کا نام بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ دو لوگوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ایک کو آسمان پہ ستارے نظر آئے، دوسرے کو کیچڑ نظر آیا۔ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کیچڑ بہت دیکھ لیا، ہم آپ کو آسمان کے ستارے ضرور دکھائیں گے۔ ہمارے اس پروگرام کا، اس چینل کا یہی مقصد ہے کہ یہاں ہم کیچڑ کا تذکرہ کریں، وہاں آسمان پہ
چمکدار ستاروں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔